السلام علیکم. پروگرام تلاش میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں جن سے ہم جہاد کے حوالے سے کچھ اہم امور پر گفتگو کر رہے ہیں. جاوید صاحب، ہماری گفتگو اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں یہ نقطہ نظر اب قائم ہو گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کو تباہ کرنا ہے، چاہے ہم خود برباد ہو جائیں، چاہے ہمیں خود کچھ حملے کرنے پڑیں، چاہے ہمیں اپنی قوم کو تباہ کرنا پڑے، اس کی معیشت، معاش سب تباہ و برباد ہو جائے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں ہمیں غلبہ و فتح حاصل ہو جائے. یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے، لیکن یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. نہیں، میں تو اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پچھلے 200 سال میں کوئی ایک فتح بھی نہیں ہے جو آپ کی تاریخ کے اوراق پر ثبت ہو سکی. آپ ٹیپو سلطان کو دیکھ لیجئے، آپ سراج الدولہ کو دیکھ لیجئے، آپ 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھ لیجئے، آپ انور پاشا کے جہاد کو دیکھ لیجئے، آپ امام شامل کے جہاد کو دیکھ لیجئے، امام منصور کے جہاد کو دیکھ لیجئے، آپ ملا عمر کے جہاد کو دیکھ لیجئے. ایک ایک تاریخ آپ کے سامنے ایک ایک ورق کے ساتھ بکھری پڑی ہے. کسی جگہ بھی فتح نہیں پائی جا سکی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے حالات کا ٹھیک جائزہ نہیں لیا، آپ نے ٹھیک طریقے سے تیاری نہیں کی. یہ استعداد کو بڑھانے کا وقت تھا. یعنی آپ کے اوپر ایک زوال کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. آپ کا ایک عالمی نظم تھا، خلافت کے نام سے وہ ختم ہو گیا تھا. آپ کی اقوام بکھر گئی تھیں، آپ دنیا کی قوموں کے محکوم ہو کر رہ گئے تھے. تو آپ کو سنجیدہ تجزیہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم زوال آشنا کیوں ہوئے ہیں. جب آپ سنجیدہ تجزیہ کریں گے تو آپ اس کے اسباب متعین کریں گے. ان اسباب کو دور کرنے میں اپنی پوری طاقت صرف کرنی چاہیے. اسباب دور کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے امن کی. امن آپ کو ہر حال میں خریدنا ہے، ہر قیمت پر خریدنا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو تعلیم دے سکتے ہیں. وہی حالات میسر آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اقتصادی طور پر محکم کر سکتے ہیں. جب کوئی قوم علم اور اخلاق کے لحاظ سے اس جگہ پہنچ جاتی ہے کہ اللہ ان کا انتخاب کرے، تو اب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آگے بڑھنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کی قوموں پر چڑھ دوڑیں گے. نہیں، اگر آپ کے خلاف کسی ظلم کا ارتکاب ہو رہا ہے، کوئی عدوان کا ارتکاب ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اب وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کا ازالہ کر سکیں. انبیاء علیہ السلام کو یہی تعلیم دی گئی. آپ یہ دیکھیے، وہ کبھی قبل از وقت اقدام نہیں کرتے، بلکہ نام بھی نہیں لیتے. لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں نا کہ انجیل میں جہاد کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کوئی دوسرا دین لے کر آئے تھے. وہ موقع ہی نہیں آیا. قرآن کو پڑھیے آپ. یعنی اگر قرآن مجید کی دعوت کا خاتمہ ہو جاتا مکے میں تو اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. جس وقت مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی، مسلمان کسی حد تک منظم ہو گئے، وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ اب پرسیکیوشن کا بدلہ لے سکیں. آل یاسر پر جو مظالم ہوئے ہیں وہ تو مکے میں ہوئے تھے. حبشہ کی طرف ہجرت جن لوگوں کو کرنا پڑی وہ مکے میں کرنا پڑی. لیکن اس موقع پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اقدام کی اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے صریح لفظوں میں یہ کہا کہ کفو ایدیکم من القتال. مدینہ میں آنے کے بعد کہ ابھی اپنے ہاتھ آپ روک کر رکھیں. اس وقت بھی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ کفو ایدیکم من القتال. ابھی اپنے ہاتھ اس سے روک کر رکھیں، اپنے آپ کو اقتصادی لحاظ سے محکم کریں، اپنے آپ کو دنیا کی قوموں میں اخلاقی لحاظ سے برتری کے مقام پر لے جائیں. ساری طاقت آپ علم پر، تعلیم پر، اعلیٰ اخلاق پر، اپنی قوم کی تربیت پر لگائیں. جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی پھر آپ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا تلوار سے بھی بدلہ لے سکتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو یہ کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے. جہاد کا حکم دین میں بھی اسی مقصد سے دیا گیا ہے کہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، کوئی ستم ڈھا رہی ہے قوم، کوئی قوم آپ کے حقوق غصب کر رہی ہے تو آپ اس کا ازالہ کر سکیں. لیکن اس ازالے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. اس وقت صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. وہ سنگینی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اقوام کے جو اجتماعی نظم ہے وہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں. نہیں، مسلمانوں کے اندر بعض گروہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی دوسرے لوگ کہتے رہے کہیں، مسلمانوں کی اکثریت جو جی چاہے سوچتی رہے، ہم یہ اقدام کریں گے. تو اس سے تو یہ تخریب کاری کی نوبت آ گئی ہے. یہ بالکل اسی طرح کی صورت ہے کہ اپنے آپ کو برباد کر کے ہم در حقیقت یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کو برباد کرنے کے لیے نکلے ہیں. یہ اپنی بربادی کا اہتمام اور سامان ہے. اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، اس ذہنیت نے اسے کہاں پہنچا دی ہے، اقتصادی طور پر کہاں پہنچا دی ہے، تعلیمی لحاظ سے کہاں پہنچا دی ہے، دنیا کی برادری میں کس مقام پر کھڑا کر دی ہے. آپ کی سیاست، آپ کی معیشت اس وقت کس طریقے سے تخریب کی زد میں ہے. یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے قبل از وقت یہ اقدامات کیے. اچھا جیسا نصرت الہی کی ہم امید پہ سب کام کرتے ہیں. اصل میں جو ہماری سوچ ہے کہ ہم نے نیک نیتی سے ایک کام شروع کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. تو قرآن مجید میں کوئی نصرت الہی کا پچھلے پروگرام میں آپ نے اشارہ تو کیا تھا، میں چاہ رہا ہوں تفصیل سے وہ ضابطہ بیان کر دیجئے کہ نصرت الہی کب آتی ہے. 2 نکات پر مبنی ہے. اس کا ایک پہلو مادی ہے، اس کا دوسرا پہلو روحانی اور اخلاقی ہے. مادی پہلو سے تو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ آپ کی طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ اپنی نصرت شامل کرے، اور اس کا ایک معیار بھی دے دیا. صحابہ کرام قدوسیوں کی جماعت ہے.
دنیا کا بہترین گروہ ہے رسول اللہ صلی اللہ اور علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے قیادت کرنے کے لیے. اس موقع پر بھی بتا دیا کہ نہیں 1 اور 2 کی نسبت, یعنی دوسرے مرحلے پر یہ 1 اور 2 کی نسبت آدھی طاقت دشمن کے مقابلے میں آپ کی ہوگی, تو فرمایا کہ پھر آدھی طاقت اللہ فراہم کر دے گا. یعنی نصرت الہی کا یہ ضابطہ تو مادی لحاظ سے 2000 کے مقابلے میں 1000 لوگ تو ہوں, اتنا تو ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ وہاں تو اس وقت افرادی طاقت سے آپ چیزوں کو دیکھتے تھے. آج کل کے زمانے میں تو صورتحال تبدیل ہو چکی, یعنی اسلحہ دونوں طرف ایک جیسا ہوتا تھا, کم و بیش ایک ہی جیسا ہوتا, کم یا زیادہ ہوگا, لیکن اب تو زمین و آسمان بدل گئے. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کا اگر آپ اندازہ کریں تو وہ صفر اور لاکھوں کے تناسب میں, یعنی 1 نسبت 2 ہونا تو ایک طرف رہا. تو اپنی طاقت اور جو طاقت ہے وہ بھی ہم نے اصل میں انہی طاقتوں سے لی جن سے مستار لے رکھی ہوتی ہے, وہ طاقت بھی مستار لے رکھی ہوتی ہے ہم نے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ ہمارے متعین کردہ وقت سے لڑائی آگے بڑھ جائے گی تو ہمارے پاس سپلائی لائن کو برقرار رکھنے کے اسباب بھی موجود نہیں ہوں گے. یہ صورتحال ہے. تو ایک تو اس کا مادی پہلو ہے, اس کو قرآن نے واضح کر دیا. یا سب ان سارے ایشوز پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمیں لینا ہوگا ایک مختصر سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جائے صاحب دوسری چیز کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. دوسرا پہلو اس کا اخلاقی اور روحانی پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ کی نصرت آتی ہے ایمان اور تقوی کے نتیجے میں. تو ذرا اس زاویے سے بھی اپنی قوم کا جائزہ لے کے دیکھ لیجیے. یعنی ہم جھوٹ بولتے ہیں, عالمی سطح پر جھوٹ بولتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, ہماری قوم جھوٹ بولتی ہے, ہماری قیادت جھوٹ بولتی ہے. یہ جو کچھ ہم پچھلے 25-30 سال سے کر رہے ہیں, ذرا دیکھیے یہ کیا ہے. یعنی اب تو دنیا میں جھوٹ تشتش بام ہو چکا ہوا ہے. کس طرح ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, کس طرح دنیا کی قوموں کو دھوکہ دیتے ہیں. لوگوں کے ساتھ اتحاد قائم کرتے ہیں تب کیا کرتے ہیں, لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں تب کیا کرتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے کیسے اقدامات کرتے ہیں. عمومی اخلاقی حالت ہماری کیا ہے. کیا واقعی ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہے, واقعی اللہ سے ہم ڈرنے والے ہیں. یعنی ہمارے آپ مالی معاملات کو دیکھیے, اقتصادی معاملات کو دیکھیے, ہمارے کاروباروں کو دیکھیے, ہماری منڈیوں کو دیکھیے, کسی شخص پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. یہ صورتحال آپ کے سیاستدان, یعنی کیا کیا حرکتیں ہیں جو ان سے صادر ہوتی ہیں. اور کرپشن کس کس درجے میں ایک ناسور کی طرح آپ کے پورے جسد ملی کے اندر پھیل چکی ہے. ایک سرطان ہے جس کو آپ ہر موقع کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے ان قوموں کی جن قوموں کو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے یہ بات قرآن مجید میں اصول کے طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے, ان تتقوا و تصبروا, یعنی ایمان اور تقویٰ, اللہ کا سچ, اللہ کے حدود کی پیروی, اس کے حدود کی پابندی, سچائی کے منصب پر کھڑا ہونا. ہم تو یہ ہمت بھی نہیں رکھتے کہ سچ بول سکیں, ٹھیک بات دنیا کے ساتھ کر سکیں. اس کو بولنے کے لیے بھی ہمیں 30-35 سال انتظار کرنا پڑا ہے. جب بالکل رسوا ہو کر رہ گئے ہیں اس وقت شاید اس کے لیے اب آمادہ ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہوتی ہے ان قوموں کی جو خدا سے نصرت کی توقع کیا کرتی ہیں. خدا سے نصرت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر آپ کا بھروسہ ہو, آپ اس کے حدود کے پابند ہوں, آپ اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر قائم ہوں, آپ کی عمومی زندگی, آپ کی اکثریت اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر معاملات کرتی ہو, اور پھر آپ کے پاس اتنی مادی طاقت بھی ہو, تب اللہ کی نصرت آتی ہے. لیکن جیسا صاحب اس میں جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم جب حالت جنگ میں ہیں اس وقت, یعنی جو لوگ جنگ کر رہے ہیں ہماری طرف سے, یا ان کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خودکش حملے کرتے ہیں تو عام لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. انسانی جان کی شاید حرمت اب ختم ہو گئی ہے. تو ایسے میں اخلاقیات کی بات کرنا, یعنی یہ تو لگتا ہے کہ ہم شاید اخلاقی لفظ سے واقف نہیں کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے, یا یہ شاید ہم اب اللہ تعالیٰ سے اب ہم لڑنا چاہتے ہیں. معصوم انسانی جانوں کو جس طریقے سے یہاں مارا گیا ہے, مسجدوں میں مارا گیا ہے, علماء کو شہید کیا گیا ہے, خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا غضب ہماری طرف اسی طرح متوجہ نہ ہو جائے جس طرح تاتاریوں کے ذریعے سے ہوا تھا. میرا تو اپنا احساس ہے کہ ایسا ہو چکا ہے. یعنی جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے نتائج اب سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. قوموں کی برادری میں ہم بالکل ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے ہیں. یہ ذلت ہے جس کو کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ خزی فی الدنیا. یہ ذلت کیوں حاصل ہوئی؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جہاد کے نتیجے میں سرفرازی حاصل ہوتی, لیکن قومی سطح پر ہم بالکل ذلیل ہو کر رہ گئے, رسوا ہو کر رہ گئے, کوئی حیثیت ہماری نہیں رہی. یہ اسی وجہ سے, یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک تمہید ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے, یہ وہ سنگین ترین جرم ہے جس کا ہم نے ارتکاب کیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو عمومی اخلاقیات ہے, جنگ کی اخلاقیات اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی ہم کو. جنگ صرف مقاتلین کے خلاف ہوتی ہے, یعنی ان لوگوں کے خلاف جو لڑنے کے لیے تیار ہو. اگر کوئی قوم ہتھیار ڈال رہی ہے عین میدان جنگ میں, یعنی آپ لڑ رہے تھے, ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ہتھیار ڈال رہا ہوں, آپ اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. تو جنگ کمبیٹنٹس کے خلاف ہوتی ہے, لڑنے والوں کے خلاف ہوتی ہے. یہ نیا دور ہے اور نئی دنیا ہے اور نیا استدلال ہے جس میں نہتے لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو آپ مارتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تنہا ہتھیار یہی ہے.
یعنی جنگ کے بنیادی اصول کی آپ نے خلاف ورزی کر دی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ آخر یہ ٹیکس تو دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم دی تھی، صحابہ کرام نے جب لشکروں کو روانہ کیا تھا، تو اس وقت لوگ خراج نہیں دیتے تھے، وہ ٹیکس نہیں دیتے تھے، اپنی قوموں کے اندر نہیں رہتے تھے. عام آدمی کے، وہ فوجی جو لڑنے کے لیے آیا ہے، جس نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو مارنا چاہتا تھا، وہ بھی اگر ہتھیار پھینک دیتا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے. آپ کے علم میں ہے کہ ایک شخص نے عین میدان جنگ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہتھیار پھینک دیے اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، اس کو مار دیا گیا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے، یعنی ان صحابی کا بیان یہ ہے کہ مجھے یہ اندیشہ محسوس ہوا کہ کہیں میں ایمان سے خالی قرار نہ دے دوں. حضرت اسامہ کا واقعہ ہے. اور حضرت اسامہ یہ کہتے ہیں کہ میری حالت یہ ہو گئی کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، یا میں آج ہی مان لا. یہ صورتحال تھی. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ جبکہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ وہ صرف جان بچانے کے لیے، قرائن یہ بتا رہے تھے. اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ یعنی آپ سے ایک آدمی اختلاف رکھتا ہے، ایک عالم دین ہے، آپ سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے. آپ اپنا وقت بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسے مار دو. آپ اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا سوایہ کر دو. آپ باقاعدہ دھمکیاں دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں آپ اس کے استحصال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا ذہنیت ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کی؟ اچھا پھر عام لوگ، یعنی آپ ہدف بنا رہے ہوتے ہیں کسی سفارت خانے کو، کسی جاتے ہوئے گاڑی کو. آپ اس موقع پر یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کون بے گناہ جو اس کے نتیجے میں مارے جائیں گے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے افواج کے اوپر حملہ کرنے کا بھی قاعدہ یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑیوں میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے حملہ کر دیا ان کے اوپر. یعنی وہ لڑنے کا فیصلہ کر کے آپ کے میدان میں ہے. چلے ایک قوم آپ کے خلاف لڑ رہی ہے اور آپ اس کے فوجیوں کو شب خون مار کے مار رہے ہیں تو مار لیجیے، اس کی بھی کوئی گنجائش ہوگی. لیکن ایک عام آدمی، اس نے کیا قصور کیا؟ عام آدمی، اور عام آدمی بھی مسلمان جائز ہے. مسلمان عام آدمی اپنی روٹی کی جد و جہد مصروف ہے. یہاں ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا تھا، جہاں کو خرید و فروخت کرنے کے لیے آیا تھا، بچے اسکول جا رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. اس نے کیا قصور کیا؟ تو یہ جن لوگوں نے اس کو روا رکھا ہو اور جن کی زبانیں اس کی مذمت کرتے ہوئے گنگ ہوتی ہوں، اور جو آگے بڑھ کر لیڈرشپ موجود رہی ہے نا، مجھے آپ ایک بیان دکھا دیجئے کہ جس میں وہ سامنے آئے ہوں اور انہوں نے سامنے آ کر یہ کہا ہو کہ کوئی شخص اس کی جسارت نہ کرے. ہم جن لوگ امریکیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں تو امریکی افواج کو مارے نا. یعنی پاکستان کے لوگوں نے کیا قصور کیا؟ سب یہ ادھر میں چاہوں گا اس پہ آپ تفصیلی گفتگو کیجئے، لیکن وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. ناظرین، مسلمانوں کا جو رویہ ہے کہ اپنی تباہی کی قیمت پر وہ دوسروں کی بربادی چاہتے ہیں، اس پر ہم زیادہ صاحب سے جواب لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو ویورز. جیسا آپ کی بات سن کر مجھے بے اختیار قرآن مجید کی اس آیت کا خیال آ رہا ہے جس میں مسلمان کو مارنے کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. انسان کو مارنے کی سزا بیان کی اور مسلمان کو مارنے کی سزا بھی بیان کی. آپ یہ دیکھیے نا کہ قرآن مجید میں یہ لافانی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی آیت ہم نے تورات میں نازل کی تھی. اب بھی آپ اس کو تالمود میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ایک انسان کو، کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دیا گیا ہے تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں جب یہ مقدمہ پیش ہوگا تو اس کو پوری انسانیت کا قاتل قرار دیا جائے گا. اور مسلمان کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس نے جانتے بوجھتے کسی مسلمان کو مار دیا اس کی سزا ابدی جہنم ہے. یہ وہی سزا ہے جو بدترین کفر اور بدترین استکبار پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور لعنت ہے جاوید صاحب اس پہ، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کسی کے خلاف جب اقدام کرتے ہیں، کسی کی جان کے خلاف، کسی کے مال کے خلاف، کسی کی آبرو کے خلاف، ہونا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کس درجے میں بیان کی ہے. آخری حج کے خطبے کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا کہ یہ شہر دیکھو، یہ آج کا دن دیکھو، یہ ذوالحج کا مہینہ دیکھو. جو حرمتیں ان کو حاصل ہیں وہی حرمتیں تمہاری جان کو، تمہارے مال کو اور تمہاری آبرو کو حاصل ہیں. لیکن مسلمان ہو کر ہم ان کے درپے ہوتے ہیں، جہاد کے نام پر درپے ہوتے ہیں، مسلمان امت کی برتری کے نام پر درپے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی نصرت آ جائے گی. میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ خزیٌ فی الدنیا و خزیٌ فی الآخرہ اور کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے. آپ کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ آپ ان اعلیٰ اخلاقیات پر قائم ہوں جو اخلاقیات آپ کو اللہ کے پیغمبر نے سکھائی ہیں. اور ان میں بنیادی اصول یہ ہے کہ نان کمبیٹنٹس کے خلاف، غیر مقاتلین کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے. جیسا صاحب ہم قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد کا لفظ جنگ کے معنوں میں ہی استعمال نہیں ہوا بلکہ دیگر میدانوں میں بھی استعمال ہوا ہے. تو ایک تو اس معنی کو آپ تھوڑا واضح کر دیں اور پھر یہ ہمیں واضح کریں کہ پاکستان کے حالات میں اس جہاد کے کیا امکانات ہیں. جہاد کا تو مطلب ہے خدا کی راہ میں جدوجہد کرنا.
خدا کی راہ میں وہ جدوجہد اس کے دین کو پھیلانے کے لیے بھی ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے بھی ہوتی ہے، دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، وہ 10 میدانوں میں ہو سکتی ہے۔ تو آپ جو جدوجہد کریں گے اس جدوجہد کے پرامن میدان بھی بہت سے ہیں، اور اس وقت اسی کی ضرورت ہے۔ یہ قتال کا لفظ ہے جو اصل میں جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاد کا لفظ بھی اس جنگ کو کبھی کبھی شامل کر لیتا ہے اپنے اندر۔ اصلاً جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں پرامن جدوجہد کریں۔ چنانچہ دیکھیے دعوت کی جدوجہد کے لیے قرآن کہتے ہیں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، جاہدہم بہ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو۔ تو اس وقت تو سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی تھی کہ اللہ کی کتاب کا علم ہم لوگوں تک پہنچاتے، اس کی دعوت پہنچاتے۔ آپ دیکھیے ہم نے کیا مواقع کھوئے ہیں، یعنی پوری دنیا کے دروازے کھل رہے تھے، پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کا ایک عظیم انقلاب برپا ہو رہا تھا، مسلمانوں کی مساجد اور ان کے سینٹر اور ان کی اسلامی درسگاہیں دنیا بھر میں بننے کے مواقع تھے، مسلمان طلبہ تعلیم کے لیے جا سکتے تھے۔ ہم چونکہ طبعی علوم میں بہت پیچھے رہ گئے تھے، اس میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے ہم بہت کچھ تعلیم تربیت پا سکتے تھے۔ یہ سارے مواقع ہم نے آہستہ آہستہ کھو دیے ہیں، اور اب ہم مدافعت کے میدان میں کھڑے ہیں، یعنی ہر آدمی جو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام یہ نہیں ہے اور اسلام وہ نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اگر ہم نے اس کو اس کی صحیح جگہ سے پیش کیا ہوتا تو آج وہ جلغار کر رہا ہوتا۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی۔ پچھلی 2 صدیوں کے دوران میں جو نئے نظریات پیدا ہوئے تھے، اور جو ایک زمانے میں خیال یہ تھا کہ مذہب کو بہا لے جائیں گے، وہ سب اپنے ہی طوفان میں بہہ چکے تھے، اور اللہ کا دین اپنی اصل منطق، اصل استدلال پر پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہم نے اس کا راستہ بن گیا۔ جہاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جہاد کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ اس پروگرام میں ہم نے جہاد کے ضابطے کو بھی سمجھا، اور اس بات کو بھی سمجھا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارا یہ جہاد مؤثر نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں دین کے حوالے سے مسلمانوں کے عروج کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔